چیف جسٹس اور حکومت کے درمیان جو معاملات اس وقت گرم ہو چکے ہیں اس کے اندر آج مزید تپش آئی ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو چیف جسٹس نے اس بینچ کو توڑ دیا اور اس کے بعد ایسا ایک نیا بینچ بنایا جس میں ان کے دھڑے کے ججز جو ہیں الیجڈلی وہ زیادہ تھے۔ اب پی ٹی آئی کے لیے پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اطہر من اللہ صاحب کی بہت بڑی فین ہے۔ سپریم کورٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، انہوں نے کہا میرا بھی بالکل یہی خیال ہے، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے یہ کیس۔ کیا سیاسی حکمت عملی کے طور پہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا بذات خود آئین کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ اطہر من اللہ صاحب نے کی اس نوٹ سے جو ہے حکومتی موقف کو مزید تقویت ہے وہ مل گئی ہے۔ انہوں نے کلیئر کٹ سیدھا چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عدالت اور حکومت کے درمیان جو ٹاکرے کا ایشو ہے، بلکہ عدالت نہیں کہنا چاہیے، میرے خیال میں چیف جسٹس کہنا چاہیے، یہ صحیح درست لفظ ہوگا۔ چیف جسٹس اور حکومت کے درمیان جو معاملات اس وقت گرم ہو چکے ہیں اس کے اندر آج مزید تپش آئی ہے اور یہ آگ جو ہے مزید بھڑکنا شروع ہو گئی ہے، اور وجہ ہے اطہر من اللہ صاحب نے اپنا جو ایک اختلافی نوٹ آپ کہہ سکتے ہیں جو دیا ہے، 25 صفحات کا جو اختلافی نوٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کو ڈائسیکٹ کریں گے، ذرا ڈسکس کریں گے کہ ایکچولی اس کے اندر کیا کیا کچھ کہا گیا ہے اور حکومت کو کتنی بڑی سپورٹ لائن ملتی ہے جسٹس اطہر من اللہ کے اس نوٹ سے۔ میں ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے کچھ دیگر خبریں ذرا شامل کر لیں۔ ایک تو جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اقتصادی امور ایاز صادق صاحب نے اپنا دورہ امریکہ بلکہ دورہ واشنگٹن جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے۔ ان دونوں نے روانہ ہونا تھا لیکن اس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ 10 اپریل سے انہوں نے عالمی بینک اور IMF کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی، اور وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے اس کی وجہ سے یہ دورہ کینسل کیا گیا ہے۔ اب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ طارق باجوہ، سیکرٹری خزانہ سمیت اقتصادی ٹیم کے دیگر ارکان جو ہے IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، لیکن جو فائنانس منسٹر ہے اس کا نہ جانا یہ اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ IMF کے ساتھ ہماری جو ٹاکس ہیں وہ ابھی کوئی معنی طلب جو ہے نا وہ نہیں ہوں گی، اس کے اندر کوئی بہت بڑی بریک تھرو نہیں ہو سکتا، کیونکہ منسٹر کا خود جانا بہت ضروری ہے ورلڈ بینک کے ساتھ یا IMF کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے۔ تو دیٹ از ناٹ ہیپننگ ناؤ، تو یہ کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے۔ بہرحال ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسرا ایک اور خبر یہ تھی کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ایک اجلاس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں 600 افراد اور اداروں کو $3 ارب صفر شرح سود کے اوپر جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور کمیٹی نے اسٹیٹ بینک سے اس کا ریکارڈ بھی اب طلب کر لیا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگوں کو 15 ارب تک قرضے دیے گئے، قرض لے کر مشینری درآمد کی گئی جو استعمال ہی نہیں ہوئی، ہم ڈالرز کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، کیوں امیر لوگوں کو نوازا جاتا ہے، اور 600 افراد یہ کون ہے اور کس اسکیم کے تحت کس طریقے سے ان کو یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں، اس سلسلے میں بھی اب تحقیقات کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت تینوں جو مسلح افواج ہیں ان کے سربراہان نے شرکت کی۔ DGISI، DGIB اور DGMI اور DGMO ان سمیت دیگر عسکری اور سویلین حکام نے بھی اس کے اندر شرکت کی۔ اجلاس میں کمیٹی ممبران اور چاروں وزرائے اعلیٰ بھی خصوصی طور پہ شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں ملکی سلامتی، سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر جو ہے وہ غور کیا گیا، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ بریفنگ بھی دی ہے۔ زیادہ تفصیلی ڈیٹیلز جو ہیں فی الحال ابھی اندر سے نہیں آئیں، کبوتر البتہ ہم نے بھیجے ہیں، وہ انشاءاللہ جلدی ڈیٹیلز جو ہیں اس کی بھی لے کر آئیں گے۔ اور اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اسے مزید تیز کرنے کے حوالے سے اتفاق کیا گیا ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ پہلے ہی تھا، جاری رکھا جائے گا اس پالیسی کو۔ اچھا جی، اب آ جائیں اصل جو خبر ہے، اور وہ ہے 25 صفحات کا جو تفصیلی نوٹ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے آیا۔ اچھا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے ایشو 2-4 ہیں۔ ایک تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں یہ ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کے گئے تھے پچھلے 1 سال کے اندر ہی۔ یہ وہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں جن کے بینچ جو سماعت کر رہا تھا، اسی نے عمران خان صاحب کے خلاف جو توہین عدالت کا جو معاملہ تھا اسے ناک آؤٹ کیا تھا اور عمران خان صاحب کو ریلیف ملا تھا۔ یہ وہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں
جن کی تعریف میں فواد چودھری صاحب کی ایک ٹویٹ بھی جو ہے وہ بہت کوٹ ہو رہی ہے، جس پہ وہ اطہر من اللہ صاحب کی بہت تعریف کر رہے ہیں. تو اور اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت تعریفیں کی تھیں جب انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا وہ جو کیس تھا نا، اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا. تو آج بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہوگی کہ اطہر من اللہ صاحب کا جب یہ تفصیلی نوٹ سامنے آتا ہے تو وہ حکومتی موقف کو بہت سپورٹ کرتا ہے، اور وہ کلیئر کٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جس طرح بھی یہ فیصلہ آیا ہے، سب سے امپورٹنٹ لائن جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو فیصلہ آیا تھا 1 مارچ کا، وہ 3-2 کا نہیں تھا، بلکہ ایکچولی وہ فیصلہ 4-3 کا ہونا چاہیے تھا. اب اس کے اندر سب سے پہلے تو وہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے حوالے سے وہ جو از خود نوٹس ہے اسے وہ خارج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں اسٹریٹ فارورڈ سے خارج کرتا ہوں. درخواستوں اور از خود نوٹس کو خارج کرنے کی 3 بنیادی وجوہات وہ بیان کرتے ہیں. فل کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے استعمال کے بنیادی اصولوں کی پابندی بینچ پر لازم تھی. انہوں نے یہ کہا عدالت کو اپنی غیر جانبداری کے لیے سیاسی جماعتوں کے مفادات کے معاملات پر احتیاط برتنی چاہیے تھی. عدالت کو سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی بھی دیکھنی چاہیے تھی. درخواست گزاروں کا رویہ اس بات کا متقاضی نہیں کہ 184(3) کا اختیار سماعت استعمال کیا جائے. اس میں اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی سیاستدان مناسب فورمز کے بجائے عدالت میں تنازعات لانے سے ہارتے یا جیتتے ہیں، لیکن عدالت ہر صورت ہار جاتی ہے. سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ملک ایک سیاسی اور آئینی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے. وقت آ گیا ہے کہ تمام ذمہ دار ایک قدم پیچھے ہٹیں اور کچھ خود شناسی کا سہارا لیں. ان کا کہنا تھا کہ از خود نوٹس لینے کا مطلب غیر جمہوری اقدار اور حکمت عملی کو فروغ دینا ہوگا. ماضی کے فیصلوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن کم از کم عوامی اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. انتخابات کی تاریخ کا معاملہ ایک تنازع سے پیدا ہوا ہے جو بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا تھا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے درست کہا کہ عدالت کو از خود نوٹس کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. سپریم کورٹ کو یکے بعد دیگرے تیسری بار سیاسی نوعیت کے تنازعات میں گھسیٹا گیا ہے. تو یہ اس فیصلے کا ایک تھوڑا سا پورشن ہے. ایک میں اسپیسیفک پوائنٹ نمبر 10 جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرا خیال میں اس پورے نوٹ کی جو اصل جان ہے وہ پوائنٹ نمبر 10 کے اندر آتی ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں The written order relating to the hearing held on 23/2/2023 23 فروری 2023 included a separate note of Yahya Afridi who had dismissed the petition on the ground of maintainability. کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی جو ہے وہ شروع میں ہی اس کو مینٹینیبلٹی کے حوالے سے اڑا دیا تھا کہ اس پہ سماعت ہونی ہی نہیں چاہیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اپنے بردر جج کے ساتھ جو ہے ایگری کر رہے ہیں. کہتے ہیں the reasoning recorded in the short order were persuasive and I had no hesitation in concurring with the decision regarding dismissal of the petitions. انہوں نے کہا میرا بھی بالکل یہی خیال ہے کہ جس طرح یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ جی اس کی مینٹینیبلٹی نہیں بنتی، میرا بھی خیال میں یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے یہ کیس. I had reiterated my decision by recording my note in the order dated 24/2/2023 کہ میں نے بھی 24 فروری کو جو اپنا نوٹ دیا تھا میں نے بھی اس کے اندر یہی بات کہی تھی. I have had the privilege of reading the detailed reasoning recorded by my learned brothers سید منصور علی شاہ and جمال خان مندوخیل. کہ بعد میں منصور علی شاہ صاحب اور جمال مندوخیل صاحب نے بھی جو اپنے فیصلے میں جو چیزیں دیں میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں. And I agree with their opinion, particularly regarding the final outcome of the petitions and the suo motu assumption of jurisdiction by a majority of 4-3. Because this was the understanding in the meeting held in the ant room on 27/2/2023. انہوں نے کہا کہ ہماری جو آپس میں ججز کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہی تھا کہ یہ ایکچوئل فیصلہ ہے، یہ فیصلہ 4-3 کا ہے، یہ فیصلہ 3-2 کا نہیں ہے. It is noted that I had not recused nor had any reason to disassociate myself. میں نے اپنے آپ کو اس کیس سے الگ نہیں کیا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو بلا وجہ اس کیس سے الگ کرتا. سو بیسکلی اگر صرف ہم اس پیراگراف کو اگر نوٹ کریں تو جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ ہم نے اپنا فیصلہ پہلے دے دیا تھا اور وہ تھا مینٹینیبلٹی کے اوپر. تو وہ جو حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ایکچولی یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، 2 ججز آلریڈی اس پہ اپنا فیصلہ دے چکے تھے اور بعد میں 2 ججز نے مزید دیا، تو یہ 4 لوگوں کا ایک ہی رائے بنتی ہے. اور جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل، یہ 4 لوگ جو ہیں ایک ہی پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. لیکن چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن
انہوں نے بعد میں اب جب یہ سو موٹو نوٹس لیا تو 3-0 سے اس ساری چیز کو انہوں نے اڑا دیا۔ اچھا، اس میں مزید لکھتے ہیں کہ اس کیس میں سیاسی سٹیک ہولڈرز کا کردار بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ سیاسی جماعت نے اپوزیشن کا آئینی کردار ادا کرنے کے بجائے سیاسی عملی کے طور پر استعفے دیے۔ یہ اب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے استعفوں کے اوپر آ رہے ہیں۔ جب استعفے منظور ہوئے تو منظوری کے خلاف پھر عدالتوں میں آ گئے کہ پہلے استعفے دیے، جب وہ منظور ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ یہ آ جاتا ہے کہ نہیں جی ہمارے استعفے ایکسیپٹ نہ کیے جائیں۔ سیاسی حکمت عملی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا کیا جمہوریت سے مطابقت رکھتا ہے؟ کہ صرف پولیٹیکل موو کی خاطر جو ہے وہ اسمبلیوں سے استعفے دینا جو ہے وہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا سیاسی حکمت عملی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا بذات خود آئین کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ اب یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ صرف اپنی پولیٹکس کی خاطر استعفے دے دینا، یہ اس کو بھی آئین شکنی کے زمرے کے اندر کنسیڈر کر رہے ہیں جسٹس اطہر من اللہ۔ آگے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا سپریم کورٹ کو خود کو سیاسی حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے کہ اگر باہر کوئی سیاستدان یہ اس قسم کے کام صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہا ہے تو کیا سپریم کورٹ کو جو اپنا کندھا استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیا سپریم کورٹ کو غیر جمہوری طرز عمل کو فروغ دینے والا بننا چاہیے؟ از خود نوٹس سے پہلے سے سیاسی ماحول مزید تلخ ہو گیا جس سے عدالت پر اعتراضات اٹھے، اسی باعث عدالت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھے اور تحریری اعتراضات داخل ہوئے۔ سپریم کورٹ کو خود کو کسی کی سیاسی حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ غیر ارادی طور پر سیاسی سٹیک ہولڈرز کو تنازعات کے حل کے لیے عدالتی فورم فراہم کر کے پارلیمنٹ کو کمزور کر رہی ہے۔ وہی ڈیبیٹ کہ کیا ایکچولی سپریم کورٹ کے اندر پارلیمانی جو ایشوز ہیں ان کو آنا چاہیے ڈسکس ہونے کے لیے۔ پی ٹی آئی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں صوبوں میں انتخابات کرانے پر متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ ہائی کورٹس میں معاملہ زیر التوا ہونے کے باوجود از خود نوٹس لے لیا گیا کہ آلریڈی یہ لوور کورٹس میں ڈسکس ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا گیا۔ از خود نوٹس سے ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کرنے والے سائلین کے حقوق متاثر ہوئے۔ پی ٹی آئی درخواست پر جس انداز سے کارروائی ہوئی اس سے عدالت سیاسی تنازعات کا شکار ہوئی۔ کارروائی سے سیاسی فریقوں کو عدالت پر اعتراض اٹھانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے مطابق معاملے پر فل کورٹ تشکیل دینے سے متنازع صورتحال سے بچا جا سکتا تھا۔ ہر جج نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ میں نے فل کورٹ بنانے کی تجویز دی تھی، یعنی کہ وہی ڈیمانڈ جو حکومت کی جانب سے، اٹارنی جنرل کی جانب سے آئی، پاکستان بار کونسل کی جانب سے آئی، ان کے دیگر جو وکلا تھے، پی ڈی ایم کے جو وکیل تھے، ان کی جانب سے آئی۔ جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہی تجویز دی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن میں جانے کے بجائے استعفے دیے۔ پی ٹی آئی اسمبلی استعفوں کے باعث سیاسی بحران میں اضافہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے سیاسی بحران میں اضافہ ہوا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ اب یہ بیسکلی آرٹیکل 63A کون سا کیس؟ وہ جس کے اندر پرویز رائی صاحب کے جو 10 ووٹ تھے وہ کس طرح کاؤنٹ ہونے تھے یا نہیں ہونے تھے؟ کیا وہ چودھری شجاعت حسین کی طرف سے کاؤنٹ ہونے تھے یا وہ پرویز رائی صاحب کی جانب سے؟ اور اس کے بعد جو آپ کو یاد ہوگا کہ جی پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ یہ ووٹ ایکچولی کدھر کاؤنٹ ہونے چاہیے۔ سیاستدان اپنے معاملات سیاسی بات چیت سے حل کریں۔ ستم ظریفی ہے کہ سیاسی تنازعات میں عدالت کو شامل کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے سیاسی ماحول پر اثرات ہوئے جو پولرائز سیاسی سٹیک ہولڈرز کے لیے بہت دور رس تھے۔ یہ دوبارہ اسی کیس کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید لکھا کہ ہائی کورٹس میں کیس زیر التوا تھا، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا۔ ہائی کورٹ کی صلاحیت پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ ہر جج نے آئین کے تحفظ اور اسے محفوظ بنانے کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق نہیں ہوتا، اس لیے مناسب ہوتا کہ ہائی کورٹ کو معاملہ سننے دیا جاتا۔ ججز اپنے فیصلوں میں غیر جانبداری اور شفافیت سے عزت کماتے ہیں۔ سیاسی نوعیت کے مقدمات میں عدالت کے انتظامی عدالتی اقدامات شفافیت میں مبنی ہونے چاہیے۔ کسی سیاسی فریق کو عدالتی عمل کی غیر جانبداری اور شفافیت پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال قبل سپریم کورٹ کا عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر از خود نوٹس لینا بھی غلط تھا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ سیاسی قیادت کے سیاسی طرز عمل سے ملک مزید عدم استحکام اور سیاسی بحران کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ آج سے 1 سال پہلے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر بھی از خود نوٹس لیا گیا تھا، یہ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ عدالت کو سیاسی جماعتوں سے متعلقہ مقدمات میں از خود نوٹس اختیار کے استعمال کرنے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر جس انداز سے کارروائی شروع کی گئی اس سے سپریم کورٹ سیاسی تنازعات کا شکار ہوئی۔ از خود نوٹس لے کر سیاستدانوں کو عدالت پر اعتراض اٹھانے کی دعوت دی گئی۔ تحریک انصاف کی درخواست پر کارروائی شروع کرنا قبل از وقت تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران بھی اعتراضات داخل کرائے گئے۔ عدالت سے رجوع کرنے والی سیاسی جماعت کی نیک نیتی بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی آیا ہے
اس کے بعد آبویسلی اس کے جو آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں سیاسی طور پہ وہ بہت زیادہ ہوں گے. حکومت جو اپنا کیس بلڈ کر رہی تھی کہ جناب پراپر جوڈیشل جو پروسیس ہے وہ نہیں اپنایا گیا, اور ایکچولی یہ فیصلہ 4-3 کا تھا, اور چیف جسٹس کے اوپر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مینیپولیٹ کیا اس سارے کیس کو, پورے بینچ کو مینیپولیٹ کیا. 2 ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا تھا, اپنا فیصلہ پہلے ہی سنایا تھا, اور یہ ججز فیصلہ پہلے سنا سکتے ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو چیف جسٹس نے اس بینچ کو توڑ دیا, اور اس کے بعد ایسا ایک نیا بینچ بنایا جس میں ان کے دھڑے کے ججز جو ہیں الیجڈلی وہ زیادہ تھے, اور جو مخالفت میں لوگ تھے ان کی تعداد کم رکھی گئی ڈیلیبریٹلی, تاکہ 3-2 کا بعد میں الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ سکے, اور وہ آیا بھی, 3-2 کا فیصلہ سامنے آیا بھی. اب پی ٹی آئی کے لیے پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اطہر من اللہ صاحب کی بہت بڑی فین ہے, اور اس سے پہلے بھی شہباز گل کا معاملہ ہو اور ان کے خلاف کیسز کا معاملہ ہو, یا جس طریقے سے بھی پی ٹی آئی کے لیے اور بہت سے مقدمات تھے, اس میں بہت ریلیف دیا ہوا ہے اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ. تو ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ اطہر من اللہ صاحب کے خلاف جو ہے پوزیشن کس طرح لیں. تو اور اس کے بعد جو سیاسی طور پہ میں آپ سے کہہ رہا تھا ہوا بھی یہی کہ بعد میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی, اور ظاہری بات ہے بطور وزیر اطلاعات تو پریس کانفرنس کرنی تھی, اور انہوں نے کلیئر کٹ سیدھا چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. 24 گھنٹے پہلے ابھی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم اس فیصلے کو, یہ جو چیف جسٹس کے زیر سماعت کرنے والا جو بینچ تھا اس نے جو فیصلہ دیا ہم اسے نہیں مانتے کہ جی 14 مئی کو الیکشنز ہونے چاہیے. تو اطہر من اللہ صاحب نے کی اس نوٹ سے جو ہے حکومتی موقف کو مزید تقویت جو ہے وہ مل گئی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ میرا خیال میں ابھی یہ فائر ورک شروع ہوئے ہیں, بلکہ اسی میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک شہری انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف اب ایک ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے. اب ایشو اس کے اندر صرف یہ ہے, ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل جو کمیشن ہوتا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل جو ہوتی ہے, اس کے اندر جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہی اس کی سربراہی کر رہے ہوتے ہیں, تو انہی کے خلاف یہ ریفرنس جو ہے اب یہ سامنے آیا ہوا ہے. تو اب اس کے اوپر عمل درآمد کس طرح ہوگا یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن حکومت نے اب آپ جسے کہتے ہیں نا کہ فل گنز بلیزنگ, وہ اب آگئے ہیں چیف جسٹس کے خلاف کھل کے. مریم نواز صاحبہ نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے کہا سی جے پی عمر عطا بندیال ہیز کمیٹڈ flagrant violations of law and constitution to favor IK PTI. This blatant abuse of authority has led to an unprecedented revolt-like situation in the SC of Pakistan. Judges of impeccable repute have raised serious questions on CJP's conduct and bias. No CJ has ever been accused of such misconduct. His tilt towards PTI is glaring. CJP Bandial must resign. انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ جو ہے یہ بات کی ہے. اب اس ساری چیز کے بعد جو ہے وہ میرا خیال میں اب یہ لڑائی مزید بڑھنے والی ہے, یہ بھی ختم نہیں ہوگی, اور خاص طور پہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کوئی اب موڈ نہیں لگ رہا کہ انہوں نے 14 مئی کے بھی الیکشنز ہونے ہیں. اور اصل جو سوال اٹھے گا وہ آج 7 تاریخ ہے, 10 تاریخ کو جو ہے اصل ٹکراؤ, سب سے پہلا ٹکراؤ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا ہیڈ آن کولیجن ہونا, وہ ہیڈ آن کولیجن جو ہے وہ 10 تاریخ کو ہوگی, جب اصل سوال آئے گا کہ کیا پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر الیکشن کمیشن کو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو یہ جو اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ ہے اس کی وجہ سے حکومت کو مزید امپیٹس مل گیا ہے کہ جی ان کو پیسے ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ چیف جسٹس لیں گے یا نہیں لیں گے موجودہ حکومت کے حوالے سے, پرائم منسٹر کے حوالے سے, یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے ساری چیز. تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.